سورہ کہف آیات نمبر 92 تا 101 میں قریش کے ذریعے کیے گئے یہود کے ایک سوال کا جواب، جس میں ذوالقرنین کے اگلے سفر کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں پھر ذوالقرنین کی زبانی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کہ جب اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی اور کفار کو جہنم اپنے سامنے نظر آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتبع سببا۔ اس نے ایک دفعہ پھر تیاری کی اور ایک نئے سفر پر چل نکلا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے جب دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا تو ان کے پاس اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہماری سرزمین میں آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے جس مال پر مجھے اختیار دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تم افرادی طاقت سے مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا، اور کہا کہ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا۔ جب لوہے کی چادروں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر خالی جگہ کو پر کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ جب لوہے کی چادریں گرم ہو کر سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں ان لوہے کی گرم چادروں پر ڈال دوں۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ چنانچہ یاجوج ماجوج نہ تو اس مضبوط دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ۔ اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ اور میرے رب کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور ہم اس وقت ان سب کو آزاد کر دیں گے اور وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور ہم سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ وہ کافر
جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور نہ ہی وہ کچھ سننے کو تیار تھے۔ اس قصے میں یہ پیغام مضمر ہے کہ ذوالقرنین ایک بندہ مومن تھا جس کا یہ حال تھا کہ مشرق و مغرب فتح کر لینے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کو اللہ کا انعام سمجھتا اور ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا۔